مدرسوں میں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں مدرسوں میں قال اللہ اور قال الرسول ہونا چاہیے. اگر تم کو اتنی زیادہ فکر ہے, تم نے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹیاں کھول رکھی ہیں, تو پھر اس میں تم قرآن کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو طلباء کو؟ اس میں بخاری اور مسلم کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو طلباء کو؟ تاکہ جو بچہ تمہارے مدرسے میں پڑھ رہا ہے, جب تک وہ بچہ پڑھتے پڑھتے ہائی اسکول تک پہنچے تو وہ تمہارے اسکول میں پڑھنے والا بچہ حافظ قرآن بھی ہو جائے. صرف ایک پہلو کی طرف کیوں نظر ڈالتے ہو؟ دونوں پہلوؤں کی طرف نظر ڈالنا چاہیے. ماشاءاللہ بہترین قاری, شہر سنبھل کی شان, پیکر علم و عمل, استاذ الحفاظ والقراء حضرت قاری لعیق صاحب قبلہ, وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. یہ تمام تر علماء, اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر علماء کا سایہ دراز فرمائے, ہم سبوں کو مولا تعالی سلامت رکھے. عزیزان محترم, تو سنیے جو بات چل رہی تھی, دین اسلام کا کام یہ کبھی رکے گا نہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کی نظر ولایت سے دین اسلام کا کام کرائے گا. کبھی یہ ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء جن کو لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں, مدرسوں میں پڑھنے والے یہ بچے جن کے پاس سردیوں کے موسموں میں اللہ اکبر پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں ہوا کرتے ہیں. آج اگر تمہارے بچے کو ذرا سی کوئی بیماری لگ جائے تو تم بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہو, کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے. اللہ اکبر, سردیوں کا موسم آتا ہے, اپنے بچوں کے لیے بڑے اچھے انتظامات آپ کرتے ہو. کبھی مدرسوں کا رخ کیا کرو. اللہ نے یہ جو دولت تم کو عطا فرمائی ہے, اگر مدرسوں میں جاؤ گے, مدرسوں کے طلباء پر اگر اپنی دولت کو خرچ کرو گے تو سنو, اگرچہ تم نے اپنے بچے کو حافظ نہیں بنایا ہے, تمہارا بچہ اگرچہ قاری قرآن نہ بن سکا ہے, تمہارا بچہ اگرچہ عالم دین نہ بن سکا ہے, مگر میرا ایمان کہتا ہے اور یہ حقیقت ہے, اگر کسی مدرسے کے طالب علم کی دنیا میں تم مدد کرو گے, میدان محشر کا منظر ہوگا قسم خدا کی. جب تمہارے گھر والے تم سے دور دور بھاگ رہے ہوں گے, یہی مدرسے کے علماء ہوں گے, میدان محشر میں تم کو پہچان لیں گے, اور تم کو پہچاننے کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرائیں گے. مصطفیٰ کریم کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی اور تم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں تو کہا کرتا ہوں علماء سے نفرتیں نہ کریں آپ حضرات, علماء کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر بسائیں, مدرسوں کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر بسائیں. جناب ایک دور تھا, کوئی تکلیفیں نہیں ہوتی تھی مدرسے چلانے میں, کوئی پریشانیاں نہیں آیا کرتی تھی مدرسے چلانے میں, لیکن جب آج پریشانیوں کا وقت ہے, آج جب مشکل دور ہے, اللہ اکبر, حالات جب ناسازگار ہیں, پھر تم کہتے ہو کہ مدرسے بند کر دینے چاہیے. یہ زبان تمہاری نہیں, یہ غیروں کی زبان تھی, مگر یہ زبان آج یہ زبان تمہاری بھی ہو گئی کہ مدرسوں کو جو ہے بہت زیادہ ترقیاں دینے کی کیا ضرورت ہے, نئے نئے مدارس کھولنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہا کرتا ہوں جناب, مدارس کی اس لیے ضرورت ہے, یہ مدارس ہمارے دین کی پہچان ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ علماء ہمارے ایمان کے ضامن ہیں, یہ علماء ہمارے ایمان کے محافظ ہیں, یہ علماء ہمارے عقیدوں کے محافظ ہیں. آپ دیکھ لیجئے, جب دنیاوی مسائل آیا کرتے ہیں تو دنیا کے لوگ ان مسائل کو حل کر دیا کرتے ہیں, مگر جب دینی مسائل درپیش ہوتے ہیں تو دنیا والے بڑے بڑے مالدار ہوئے, جب غصہ آیا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا, کہنے لگے جناب بڑی اچھی بات کر رہے ہو, آپ کا اسکول بھی بہت بڑا ہے, آپ جو مدرسوں کے لیے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں منبر رسول پر تشریف فرما تمام تر موقرو محتشم و محترم علماء ملت اسلامیہ, استاد العلماء پیکر علم و عمل حضرت علامہ و مولانا طالب حسین صاحب قبلہ مصباحی پوری شان عالمیت کے ساتھ منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں, اور استاد الحفاظ والقراء پیکر علم و عمل, پیکر خلوص و محبت, صوفی باصفا حضرت علامہ قاری غلام مدثر صاحب قبلہ, وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. اور مدرسہ خلیل العلوم کے فارغین میں سے ایک فارغ نوجوان عالم دین حضرت مولانا لبیب صاحب قبلہ, وہ بھی منبر رسول پر تشریف فرما ہے. حضرت علامہ حافظ قاری عبد القیوم صاحب قبلہ,
मुदर्रिस मदरसा रज़ाए हसनैन, वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महबूब हुसैन साहिब क़िबला, वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। हमारे हजरत भी अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। हमारे मदरसे के बिल्कुल एक नौजवान मुदर्रिस अल्हम्दुलिल्लाह जो कम उम्र भी है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इल्म में माहिर है, हजरत अल्लामा व मौलाना हसीब आलम साहिब क़िबला खलीली, वो भी मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा है। बैठ जाइए आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, ये आगे कुर्सियां खाली हैं, इन कुर्सियों को पुर कर लीजिए। बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, बाहर से आप दीदार करेंगे, उतना सवाब आपको नहीं मिलेगा जितना सवाब फिल बदी उलमा के चेहरे को देखने के बाद आपको सवाब मिलेगा। गुजारिश करूंगा आप हजरात अंदर तशरीफ लेकर के आए, क्योंकि उलमा के चेहरों को देखना भी इबादत है, उलमा से मुसाफा करना ये भी सवाब का काम है। मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिस किसी शख्स ने ईमान की हालत में किसी बाअमल आलिम दीन की जियारत की, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं उसने मेरी जियारत की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वमन साफहा आलिमन फकअन्नमा साफहनी, और जिस किसी शख्स ने किसी आलिम बाअमल से मुसाफहा किया, मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं उसने मुझसे मुसाफहा किया। तवज्जो के साथ सुनिए, बात जो चल रही थी मदरसों से दूरियां इख्तियार करने वाले, बात वो अधूरी रह गई। मौलाना गयूर साहब का तज़किरा किया था, माशाअल्लाह तशरीफ लेकर के आ गए, और हमारे मदरसे के एक जिम्मेदार बासलाहियत बेहतरीन और जबरदस्त उस्ताद पैकर इल्म व अमल उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा व मौलाना आरिफ हुसैन साहिब क़िबला अशफाक़ी, जो सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा के, बड़े बाअखलाक हैं। तमाम अपने साथियों को, अपने से नीचे वाले तमाम उस्ताजों को अपने साथ लेकर के चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़े फख्र से कहा करता हूँ, अगर सदर हो मुदर्रिसों का तो ऐसा होना चाहिए जो अपनों के साथ साथ अपने मुदर्रिसों का भी भरपूर ख्याल रखे। माशाअल्लाह इनकी जात काबिल मुहताज तारुफ नहीं है। मैंने आपसे कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आज एक जम्मे गफीर जामिया अरबिया अहले सुन्नत खलीलुल उलूम नखासा के सहन में अल्हम्दुलिल्लाह जमा होने वाला है, वो धीरे धीरे आप देखते चले जाएंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौलाना गयूर साहिब क़िबला ने जवाब उनको दिया कि साहब आपने मशवरा तो बड़ा अच्छा दिया है कि मदरसों में इंग्लिश भी होनी चाहिए, मदरसों में मैथ भी होना चाहिए, मदरसों में अंग्रेजी भी होना चाहिए। जनाब हम तो टूटी चटाइयों पर बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल के दीन का काम करने वाले लोग हैं। हमारे पास न इतने ज्यादा वसाइल हैं, न हमारे पास इतना ज्यादा रुपया और पैसा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको दौलत भी अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको असबाब भी अता फरमाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बेहतरीन बिल्डिंग भी अता फरमाई है। ये जो बातें करते हैं